مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آواز بلند صلوات برای خوشنودی قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس بآواز بلند صلوات برای خوشنودی امام العصر امام زمانه بآواز بلند صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في دواء الله في دواء له بعد زيارة يوم العاشوراء للحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. روزانہ کی مانند میں نے آپ حضرات کی خدمت میں زیارت عاشوراء کے بعد جو دعا وارد ہوئی ہے ہمارے امام سے، اس کے ان جملوں کو دہرانے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں مالک سے زائر یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت و اولاد اور ان کی آل طاہر کی زندگی عطا فرما اور موت بھی انہی کی عطا فرما. اور اے پروردگار، جب اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت پر اٹھا، ان کے دین پر، ان کے مذہب پر، ان کے عطا کردہ عقائد و نظریات و سلوک حیات پر. اور اے پروردگار، جب قیامت میں اٹھا تو مجھے ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں، ان کے حزب میں، ان کے ساتھیوں میں، ان کے غلاموں میں محشور فرما. اور اے مالک، دنیا اور آخرت کسی بھی جگہ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے
اتنے وقت کے لیے بھی ہمارے اور ان کے درمیان فرق اور فاصلہ پیدا نہ ہونے دے۔ ہدایات اہل بیت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس میں اب تک جو گفتگو میں نے کی تھی اور کی ہے، اس میں وہ تذکرے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ہماری انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف کے لیے ضروری ہیں جو باتیں، مومن کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے اس کی ذاتی زندگی میں ایمان کی حفاظت کا انتظام زندگی کے آخری لمحات تک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مومن کی حیثیت سے مومن کی ذاتی زندگی میں اس کی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ طے ہوگا اس کی زندگی کے مقصد سے، اور مقصد رضائے پروردگار کا پانا ہو۔ یہ مومن کی زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تذکرے کرنا ہے مجھے کہ جنہیں عام طور پر ہم اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج چونکہ شب وہ شب ہے کہ جس میں ایک ایسے بھائی کا ذکر ہونا ہے کہ جس بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں اور وفاداری کے وہ علم نصب کیے ہیں کہ جن کا کوئی نمونہ پوری دنیا میں ڈھونڈے نہیں ملتا۔ لہذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ ایسے تذکرے ہدایات اہل بیت کی روشنی میں کیے جائیں جو ایمانی برادری سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن کا بھائی ہے، خون کا کوئی رشتہ ہو چاہے نہ ہو، خاندان کا کوئی تعلق ہو چاہے نہ ہو، ہماری یہ برادری ایمانی برادری ہے، اور ہمیں ایمان محمد اور آل محمد علیہم السلام کی محبت اور محبت ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے، اور یہ وہ مضبوط رشتہ ہے کہ سب رشتے ٹوٹ جائیں یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اس مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ وقت میں جتنی گنجائش ہوگی میں ایمانی برادری سے متعلق معصومین کے کچھ ہدایات آپ حضرات کی خدمت میں منتقل کروں گا۔ ان میں جو سب سے پہلی بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر انسانوں پر نظر ڈالی جائے تو انسانوں کی نہ جانے کتنی قسمیں ہیں۔ رنگ کے اعتبار سے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، زبان کے اعتبار سے کوئی عرب ہے، کوئی انگریز ہے، نسل کے اعتبار سے کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، سوسائٹی میں دولت کے اعتبار سے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو ہزاروں قسمیں انسانوں کی بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ قسموں کو قرآن کریم کچھ تقسیم قسمیں ایسی ہیں اور کچھ انسانوں کی تقسیم ایسی کی گئی ہے جسے قرآن کریم قبول نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ قسمیں خود قرآن کریم بھی انسانوں کی بتاتا ہے۔ قرآن کریم جو انسانوں کی قسمیں بتاتا ہے اس میں سے ایک قسم ہے اس کی فکر، اس کے نظریے اور اس کے عقیدے کے اعتبار سے انسانوں کی قسم، فکر کے اعتبار سے، انسانی سوچ کے اعتبار سے، انسانی نظریے کے اعتبار سے، اور سب سے واضح لفظ ہے انسان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ انسان کی قرآن کریم نے 3 قسمیں کی ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے جو اصول دین یعنی دین کی بنیادی باتوں کا انکار کرنے والا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کافر کہلاتا ہے۔
جو اصول دین ہیں، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں میں سے اگر کسی کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ اب جو انکار نہیں کرتا ہے وہ اقرار کرتا ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اقرار کرنے والوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں دو اعتبار سے۔ اقرار کرنے والا اقرار تو کرتا ہے لیکن پورے دین کا اقرار نہیں کرتا، کچھ بنیادی باتوں کو مانتا ہے اور کچھ بنیادی باتوں کو نہیں مانتا۔ توحید کو قبول کرتا ہے، عدالت کو قبول نہیں کرتا۔ نبوت کا اقرار کرتا ہے، امامت کا اقرار نہیں کرتا۔ تو کچھ کا اقرار کرنے والا اور کچھ کا انکار کرنے والا مذہب کی زبان میں مسلم کہلاتا ہے۔ جو بالکل انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے، جو کچھ اقرار اور کچھ انکار ہے وہ مسلم ہے۔ اسی طرح سے اگر سب کا اقرار کرتا ہے لیکن صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے اقرار نہیں کرتا، تو بھی وہ مسلم کہلائے گا۔ لیکن اگر سارے اصول دین یعنی دین کی ساری بنیادی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے تو وہ کہلاتا ہے مومن۔ تو انسان کی تین قسمیں ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی بات آپ کی خدمت میں نہیں کہنے آیا ہوں انسانوں کی قسموں کے بارے میں۔ انسانوں کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے کافر، ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن۔ پوری زمین پر جو انسان پھیلے ہوئے ہیں وہ ان تین قسموں میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دین جس نے ہم کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائی ہیں، جس نے ہم کو زندگی کے معمولی کاموں میں بھی ہدایت دی ہے، آپ بتائیے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا تو دور کی بات، دین کن باریکیوں تک جاتا ہے؟ نگاہ کہاں ہو، لقمہ کتنا بڑا ہو، منہ میں لینے کے بعد کیسے اتارا جائے گا، نگاہ اپنے کھانے پہ ہو، داہنے بائیں نہیں، لقمہ چھوٹا لیا جائے، منہ میں لے کے خوب چبایا جائے۔ تو میں نے آپ کے خدمت میں تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ جو دین زندگی کے اتنے چھوٹے مسائل میں، اس سے چھوٹے مسائل میں ہدایت دیتا ہے دین، یہ بھی معجزہ ہے رسالت مآب کا کہ 23 سال کی کل تبلیغی زندگی اور اس میں بھی 10 سال مکے کی زندگی میں عملی احکام آئے نہیں، 13 سال مکے کی زندگی میں عملی احکام آئے نہیں، بچے خالی 10 سال مدینہ منورہ کے، 10 سال کے اس مدینہ منورہ کی زندگی میں صرف تبلیغ دین نہیں ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ جہاد کے لیے نکلنا پڑا ہے اور حکومت کے مسائل کو حل کرنا پڑا ہے۔ اتنی مشغول زندگی میں اس چھوٹی سی مدت میں اتنا مفصل دین حوالے کر دیا کہ جس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رہ نہیں گئی ہیں۔ یہ خود ان کا ایک معجزہ ہے، یہ خود ان کا ایک اعجاز ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، مسجد میں آنا چلو ایک اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، لیکن باتھ روم میں جانا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مذہب کی ہدایت وہاں بھی موجود ہے کہ داخل ہو تو داخل ہوتے وقت بایاں قدم رکھو اور جب نکلو تو نکلتے وقت داہنا قدم رکھو۔ پینٹ پہننا، پیجامہ پہننا انسانی زندگی کا کون سا ایسا بڑا کام ہے، لیکن وہاں بھی راستہ بتا دیا گیا کہ کھڑے کھڑے مت پہنو، بیٹھ کے پہنو، کھڑے کھڑے پہننا مثلا منوس ہے۔ نحوست کے اس طرح کے ہی مطلب ہوتے ہیں کہ پہنو گے پیر پھنسے گا، منہ کے بل گرو گے، نحوست تو آئی جائے گی سامنے۔ تو میں آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مذہب نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے، کیا وہ مذہب اس زمین پر جن انسانوں کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنا ہے ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، کیا اس کے بارے میں مذہب نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی ہوگی؟ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم بسا اوقات
چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دے دیتے ہیں اور جو زندگی کے بہت اہم مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے. انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، تو کیا مذہب ہمیں ہدایت نہ دے گا کہ تمہیں ان انسانوں کے درمیان جو زندگی جینا ہے تینوں سے سابقہ پڑے گا، کافر سے بھی سابقہ پڑے گا، مسلم سے بھی سابقہ پڑے گا، مومن سے بھی سابقہ پڑے گا. تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیسا برتاؤ کرنا ہے، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا ہے یا کچھ گریڈ بڑھتے رہیں گے جیسے جیسے درجہ بڑھتا رہے گا. تو میرے عزیزو، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہیں سے اخوت و برادری، ایمانی برادری کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں 3 قسمیں کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ میں آپ کو یہ عرض کر سکوں کہ مذہب نے ان 3 قسم کے انسانوں کے لیے 3 طرح کے برتاؤ تجویز کیے. اب وہ 3 لفظ مجھے بولنا ہے اور میری اردو اتنی کمزور ہے کہ میں اس کو انگریزی میں نہیں بدل پاتا ہوں. ہاں، انگریزی تھوڑی کمزور ہے. 3 لفظ ہیں ہماری زبان کے، ایک ہے انصاف، ایک ہے احسان اور ایک ہے ایثار. صاحبان فہم متوجہ ہو گئے، مگر مجھے تو اپنے ہر بچے اور اپنی ہر بہن تک بات پہنچانا ہے، لہذا اس سے متوجہ ہو گئے، تھوڑا صبر کریں. 3 لفظ ہیں، ایک انصاف ہے، ایک احسان ہے، ایک ایثار ہے. ان تینوں میں کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے ان کا؟ میں ذرا اپنے نوجوانوں کے لیے اس کی وضاحت کر دوں اور بات بھی سب کے لیے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری زندگی میں اکثر ضرورت ہوتی ہے، ایسے کام پڑتے ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر پاتے ہیں تو کسی کام کرنے والے کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں. گھر ہے، مثال کے طور پر برف ہی بہت زیادہ جم گئی ہے اور ہمارے بس کی بات نہیں، ہاتھ پیر بیکار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آرتھرائٹس ہے، اپنے ہاتھوں سے برف نہیں ہٹا سکتے. چھت پہ بھی ہے، ہر طرف ہے، ادھر ادھر ہے، گھاس ہے، برف ہے اور بھی کچھ کام ہے. تو ہم گئے، جا کے ایک آدمی کو لے آئے جو لیبر ہے، جو مزدوری کرتا ہے. اب میں تو یہاں کا سسٹم بھی نہیں جانتا ہوں کیا طریقہ، ہمارے ہاں تو چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہیں، جائیے لے آئیے. خیر یہاں بھی لیبر کے لیے آخر ٹیلی فون نمبر سے ہی ہوگا رابطہ، کوئی تو سسٹم ہوگا. آپ نے آدمی بلا لیا کہ بھائی آج ہمارے ہاں تھوڑا کام کر دو، ایک تو برف صاف کر دو، دوسرے گھاس کاٹ دو اور تھوڑی سی اور جو ٹوٹ پھوٹ کی ہے یہ کام بھی تم کر دو. اس نے کہا دن بھر کے 50 پاؤنڈ لیں گے ہم. مجھے ریٹ بھی نہیں معلوم، کم تو نہیں دیے ہیں، کم ہیں 100 200 جتنے دینا ہو. چلیے 100 پاؤنڈ، اس نے کہا 100 پاؤنڈ دن بھر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہیں آ جانا چاہیے. £100 دن بھر کے ہوں گے. اتفاق سے اس نے دن بھر بڑی محنت سے کام کیا، لیکن جب شام ہونے لگی تو ٹھیک 5 بجے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بس اب کام نہیں کریں گے، پیسے دیے. ہم نے اس کو پیسے نکال کے دے دیے، 100 پاؤنڈ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. تو جو میں نے یہ 100 پاؤنڈ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تو کیا میں نے اس پر کوئی احسان کیا؟ اس سے 100 پاؤنڈ طے ہوئے تھے، میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دے دیے. لیکن نہیں، اسی مثال کو ذرا سے بدل لیجیے. اس نے کام رہ گیا تھا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی تھی لیکن اس نے 9 گھنٹے کام کیا. اس کے بعد کہا کہ اب جا رہے ہیں، لائیے مزدوری دیجیے. اب میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دیے اور اس کے بعد میں نے اسے 10 پاؤنڈ اور نکال کے دیے. تو کیا میں نے کوئی احسان کیا؟ کوئی احسان نہیں کیا. اس نے 1 گھنٹہ کام زیادہ کیا ہے. اب مثال کو تھوڑا اور بدلیے. اس نے ڈیوٹی ختم کی، میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دیے اور اس کے بعد اس نے دن بھر بڑی محنت سے کام کیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو لو 100 پاؤنڈ اور یہ لو الگ سے 25 پاؤنڈ. تم نے بڑی دھیان اور توجہ سے کام کیا ہے. تو اس کا حق کتنا بنتا تھا؟ 100 پاؤنڈ. اب جو میں نے دیے تو کتنے دیے؟ 25 زیادہ دیے. تو جب 100 دیے تھے تو میں نے اس کو پر کوئی احسان نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ میں نے انصاف کیا تھا. اگر 100 نہ دیتا تو ظلم ہوتا. جتنے ملنے تھے اتنے دے دیے تو انصاف ہو گیا.
لیکن جب جتنے ملنے تھے اس سے زیادہ میں نے دے دیے، تو اب یہ کیا ہوا؟ احسان ہوا۔ اب ذرا مثال پھر بدلیے، میں نے دیکھا کہ اس کی اتنی ٹھنڈک میں یہ ایک معمولی سی شرٹ پہنے ہوئے ہے اور ٹھنڈک لگ رہی اس کو اور کانپ رہا ہے، اس کے پاس کوٹ نہیں ہے، تو میں بھی کوئی بہت قارون نہیں ہوں، میرے اوپر جو کوٹ تھا میں نے جلدی سے اتارا، اس کو پہنا دیا۔ اب یہ بتائیے کہ میں کل دوسرا کوٹ خرید لاؤں گا، لیکن فی الحال جب تک کہ کل مارکیٹ کھلے اور میں کوٹ خریدنے جاؤں اس وقت تک مجھے ٹھنڈک برداشت کرنا پڑے گی کہ نہیں؟ تو اب جو میں نے اس کو اپنا کوٹ دے دیا اور خود ٹھنڈک برداشت کی، تو میرا یہ عمل اب صرف احسان نہیں ہے، اب یہ میرا عمل ایثار ہے کہ میں نے اپنے کو کچل کے خود کو تکلیف پہنچا کے دوسرے تک کچھ پہنچایا ہے۔ تو تین لفظ میں بولا تھا آپ سے، ایک ہے انصاف یعنی جو حق ہے وہ پہنچا دینا، ایک ہے احسان یعنی حق سے زیادہ بغیر حق کے دینا، اور ایک ہے ایثار یعنی حق سے زیادہ دینا اور خود اس کے لیے اپنے کو کچلنا اور تکلیف اٹھانا۔ بس یہ برتاؤ کی تین قسمیں ہیں، انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں اس زمین پہ، کافر ہے، مسلم ہے، مومن ہے، برتاؤ کی بھی تین قسمیں ہیں، انصاف ہے، احسان ہے، ایثار ہے۔ کہا اللہ بتا رہا ہے سنو، یہ تو یاد رکھو، کافر بھی ہو، مخلوق خدا ہے، تو تمہیں اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا ہے، ظلم کی اجازت کہیں نہیں دی جائے گی۔ لیکن ذرا سے اقرار کی منزل پہ آگے بڑھا، اسلام کے زینے پہ قدم رکھا، تو اب خالی انصاف کافی نہیں ہوگا، اب اس کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا، اور یہی احسان اسے کھینچ کے تیسری منزل تک لا سکتا ہے۔ اور جب وہ صاحب ایمان ہو جائے تو اب مومن کے ساتھ انصاف کافی نہیں ہے، احسان کافی نہیں ہے، مومن کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کرنا پڑے گا، خود کو کچلنا پڑے گا، مومن کا حق دینا پڑے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایمانی سوسائٹی میں آپس کے معیار برتاؤ کا معیار دین بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا معیار انصاف یا احسان نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ ہماری سوسائٹی کی نہ جانے کتنی مشکلیں پیدا ہی صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے درمیان سے ایثار گھٹتا چلا جا رہا ہے، مٹتا چلا جا رہا ہے، اور ہم بسا اوقات صاحبان ایمان کے ساتھ انصاف کے برتاؤ کو ہی بہت بڑا کمال قرار دیتے ہیں اپنا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے بھائیوں کے درمیان آپس کے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی کے بعد میاں بیوی کے جھگڑے ہوں جس میں دونوں گھر آپس میں ٹکراتے ہیں، اور چاہے وہ بزنس اور کاروبار سے متعلق مسائل ہوں، جہاں جہاں اس طرح کے، چاہے وہ میراث کی تقسیم میں بھائی بہنوں کے جھگڑے ہوں، دو تین قسم کے جھگڑے ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد جو باپ چھوڑ کے اٹھا ہے اس کے بٹوارے میں، اس کی تقسیم میں جو وارث بچتے ہیں ان میں خاص کر کے بھائی بہنوں کے درمیان کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کا حق نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا نہیں اتفاق بنتا ہے، اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے مسائل شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو ٹوک ٹوک کے، خاص کر کے یہ نوجوانی کی زندگی میں جب بالکل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جب ناتجربہ کاری زیادہ ہوتی ہے، اس وقت ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کمیوں اور غلطیوں کو آدمی ٹوک ٹوک کے زندگی کو تباہ کر لیتا۔ میں اکثر یہ حدیث، یہ روایت سناتا ہوں، اور میں یہاں بھی اپنے نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنوں کو جن کی شادی بالکل نئی نئی شادی ہے، جو پرانے ہو گئے وہ تو ایک دوسرے کو ٹوک ٹاک کے
پیٹ پاٹ کے ٹھیک ہو چکے. میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا, اب ان کی چلتی رہے گی, ڈینٹ پینٹ ہوتا رہے گا اور گاڑی چلتی رہے گی. لیکن جو بالکل نئی نسل ہے یہ بہت جلدی برگشتہ ہو جاتی ہے. انہوں نے ادھر منہ کر لیا, ادھر رخ کر لیا, ادھر کے لڑکی والے بھی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور میرا ذاتی تجربہ, میں نے 5 سال یہیں پر اشرا پڑھا تھا باب المراد میں نے اس موضوع پہ وہاں گفتگو کی تھی. وہاں میں نے کہا تھا کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نئے جوڑوں کے جھگڑوں میں اور طلاق تک نوبت آنے میں سب سے بڑی دخل اندازی دونوں طرف کی ماں باپ کی ہوتی ہے, اور ان میں بھی دونوں طرف کی ماؤں کی. مجھے میری بہنیں معاف کریں چاہے نہ کریں مگر میری بات کو سنیں, دونوں طرف کی ماؤں کی وجہ سے جتنے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ یہ لڑتے بھی ہیں, یہ ابھی بچے ہیں, بالکل آپ نے کمسن بچوں کو جیسے دیکھا ہوگا, 5 سال 8 سال 10 سال کے بچوں کو دن بھر کھیلتے ہیں, دن بھر لڑتے ہیں, اور پھر ان میں سلو ہو جاتی ہے. اور یہ دن بھر کھیلتے ہیں اور دن بھر لڑتے ہیں, ان میں سلو ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ان کے ماں باپ لڑ جاتے ہیں, ان میں سلو نہیں ہوتی. یہاں اسکول میں بھی تجربہ کر لیجئے کہ کبھی خدا نہ کرے کہ یہاں ہوتا ہو, لیکن وہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ بچوں کی لڑائی بڑوں میں چلی جاتی ہے. یہ ابھی نوجوان ہیں, نا تجربے کار ہیں, مگر اللہ نے ان کے درمیان ایک وعدہ کیا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد ہم کچھ کام کرتے ہیں اسپیشل الگ سے, اسی میں سے ہم نے تمہاری زوجہ کو تمہاری اس سے بنایا ہے, ایک ہی مادہ ایک ہی خمیر ہے. اور اس کے بعد اللہ اس کے آگے کہتا ہے کہ ہم نے تم کو میاں بیوی بنایا تاکہ لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا وہاں. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ کہتا ہے شادی ہوگی تو ہم تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کریں گے. آپ اس مودت و رحمت الہی کے حوالے معاملات کو چھوڑ کے دیکھیے میرے بزرگوں, دخل اندازی نہ کیجئے. دیکھیے بگڑے ہوئے معاملات سدھرتے ہیں کہ نہیں سدھرتے. بہرحال میں نے وہاں پوری گفتگو مفصل کی تھی, یہاں پہ صرف ایک چیز سنا دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو جو نئی نسل کے جوڑے جلدی جلدی بگڑنے اور لڑنے اور ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں. ہاں بزرگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. ایک صاحب تھے بیچارے میرے جیسے, ہاں تاکہ آپ برا نہ مانیں, ستائے ہوئے, اور ایسے بھی میرے کہنے میں کوئی حرج نہیں, آپ کی یہیں بیٹھی ہیں اور ہماری 7 سمندر پار. تو آخر ایک دن عاجز ہو کے کہنے لگے کہ یا اللہ اب یا تو مجھے موت دے دے, اور یا تو دبنگ جو سامنے تھیں کہنے لگے اور یا تو کہنے لگے اور یا تو بھی مجھے دے دے. تو وہ تو جیسی نبنا ہے نب رہی ان کی کوئی بات نہیں. لیکن نوجوانوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ سب کے کام کی, زندگی کے کام کی بات ہے عزیزو. بزنس میں اپنائیے, فائدہ پائیے گا. کاروبار میں جائیے, تعلقات میں جائیے, نوکری میں جائیے, گھر میں جائیے, گھر کے رشتوں میں جائیے. اس لیے کہ بات میری تھوڑی ہے, بات تو مولا کی ہے. ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, میں اکثر یہ حدیث دہراتا رہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہو مجھ سے. لاسٹ ایئر میں نے محرم کے عشرے میں حدیث پڑھی تھی. وہاں ہم آپ ہاتھ میں جیسے کبھی کوئی برتن لیتے ہیں, کوئی ظرف, کوئی گلاس, چائے بنانا ہے, تو اب چائے کبھی کوئی کہتا ہے ابھی بٹے گی, تو کچھ تو ہوتے ہیں بس رہنے دو بیٹا رہنے دو, اور کچھ وہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ بس کب کہیں گے. تو اب کوئی اسی میں پون پیالی چائے لے رہا ہے, کوئی آدھی لے رہا ہے, کوئی فل کپ لے رہا ہے, لیتے نہیں لیتے. تو امام نے کہا ہے اللہ نے ہر انسان کو سمجھداری دی ہے. اب کس کی کتنی ہے اور کون زیادہ شارپ ہے اور کون شارپ نہیں ہے وہ نہیں پتا مجھے, لیکن اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھداری دی ہے. اور کتنے ہی سمجھدار انسان ہو, کہیں نہ کہیں اس سے چوک بھی ہوتی ہے, معصوم تھوڑی ہے, کہیں نہ کہیں چوکے گا ضرور. کتنے اچھا مشاق ڈرائیور ایکسیڈنٹ ضرور کرے گا, کتنے ہی بولنے والا اسپیکر اچھا شاندار ہو, کہیں نہ کہیں لفظ غلط زبان سے نکل جائے گا. تو شارپنس اور سمجھداری اور ذہانت کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے غفلت. کبھی ایسا ہوتا یہیں سامنے بیٹھے کوئی آدمی گزر جاتا, پتہ ہی نہیں چلتا. تو کیسے پتہ نہیں چلا؟
آنکھیں بھی کھلی تھیں, جاگ بھی رہے تھے, پھر بھی کہیں غائب تھے. یہی ہوا نا, دماغ کہیں تھا, آدمی سامنے سے نکل گیا اور پتہ نہیں چلا. غفلت بھی ہے ایک انسان کے پاس, دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہیں. سمجھداری بھی ہے اور یعنی دیکھ کے بھی ایسا دیکھتا ہے مگر نہیں دیکھتا, سنتا ہے مگر نہیں سنتا. ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہوتا, آپ سب کے ساتھ ہوتا. اکثر کہتے ہیں ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کب ٹرین نکل گئی. تو ہوتا غفلت اور سمجھداری, دونوں چیزیں. ان دونوں لفظوں کو میں نے بڑا دہرایا اس لیے کہ حدیث سمجھیں گے, ان لفظوں کو جب سمجھیں گے اور حدیث سمجھیں گے انشاءاللہ تو زندگی کے مسائل حل ہوں گے. تو ایک طرف ہے ہوش مندی اور سمجھداری, اور ایک طرف ہے غفلت. ایک طرف ہوش مندی, ایک طرف غفلت. امام نے فرمایا کہ جیسے ایک برتن تمہارے ہاتھ میں ہے, چائے بنانے جا رہے, مثال کے طور پر یہ مثال تو میں دے رہا ہوں چائے کی, کہ میں نے 2/3 حصہ اس میں پانی ڈالا, پتی رنگ ڈالا, اور 1/3 حصہ دودھ ڈالا. پنجابی چائے بنانا ہے تو اس کی الٹی بنے گی, اس میں دودھ ہوگا 2/3 اور رنگ ہوگا. دونوں اچھی لگتی مجھے, اس لیے کہ دونوں کا تعلق کھانے پینے سے ہے. ہمارے ایک دوست تھے, پان کھاتے تھے, پان بھی کھاتے تھے, پانی نہیں کھاتے تھے. تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ پان کو پان کے طور پر نہیں کھاتا بلکہ یہ کھانے کی چیز ہے اس لیے کھاتا ہے. مطلب پان آدمی کھاتا ہے منہ صاف کرنے کے لیے, لیکن اس لیے نہیں, اس لیے کھاتا ہے کہ یہ بھی ایک کھانے کی چیز ہے. تو جیسے سموسہ ایک کھانے کی چیز ہے ویسے ہی پان بھی ایک کھانے کی چیز. تو خیر چائے بنا رہے ہیں, تو اب 2/3 حصہ پانی اور 1/3 حصہ 1/3 دودھ ڈالا ہم نے, ہمارے اختیار میں ہے نا. بس اب آپ حدیث کو سن لیں, متوجہ ہیں. ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ اپنے زندگی کو ایک برتن قرار دو, ایک ظرف قرار دو, جس کے 2/3 2/3 حصے کو ہوش مندی اور ذہانت سے بھرا رکھو, اور 1/3 کو غفلت سے بھرا رکھو. یعنی زندگی کے 2/3 حصے میں بیٹا غلطی کرے, پکڑ لو, اے کیا ہو رہا ہے, لائبریری کے جا گئے تھے تم, یا لائبریری کے نام پہ کہیں اور گئے تھے, پکڑ لیا اس کو. نوکر نے کاروبار میں گڑبڑ کی, پکڑ لیا, یہ میں نے دیکھ لیا, یہ کیا ہو رہا, سپلائی ہو گیا مال اور اس کا بل نہیں کٹا. تو 2/20 نے بھی, چھوڑیا کیا فائدہ ایسی خطرناک مثالیں دینے سے, کوئی پہنچائی دے تو. 2/3 ہوش مندی کا رکھیے. توجہ دیجیے, بڑی قیمتی حدیث ہے, زندگی کے مسئلے کا نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے. کہا 2/3 رکھو ہوش مندی کو, جو غلطی دیکھو, جو خرابی دیکھو, جو کمی دیکھو, جو عیب دیکھو, اس کو پکڑو, اس کو روکو, اس کو کنٹرول کرو. گھر میں دیکھو, کاروبار میں دیکھو, مسجد میں دیکھو, مرکز میں دیکھو, جماعت میں دیکھو, مجلس میں دیکھو, جہاں دیکھو کمی, نقص, عیب, برائی, خرابی, کنٹرول کرو, روکو, لیکن 1/3 غفلت بھی رکھو. یعنی 2 بار غلطی پکڑ کے 1 مرتبہ دیکھ کے بھی ایسے بن جاؤ جیسے دیکھا نہیں, آپ نے قدر نہیں کی. ہمیشہ مت پکڑو, دیکھ کے بھی ایسے بن جاؤ جیسے دیکھا نہیں. تمہاری برائی ہو رہی تھی, سن کے بھی ایسے بن جاؤ جیسے سنا نہیں. سمجھ کے بھی ایسے ہو جاؤ جیسے سمجھا نہیں. اگر پوری بار زندگی سمجھداری سے بھر دو گے تو اپنی زندگی بھی دوبھر کرو گے, دوسروں کی زندگی بھی دشوار کرو گے. لیکن اگر تھوڑی سے غفلت زندگی میں شامل رہے گی تو اپنی زندگی کو بھی راحت بناتے رہو گے, دوسروں کی زندگی بھی راحت ہوتی چلی جائے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک اور صلوات اس سے بہتر طور پہ. مومن کی زندگی میں, یہ دوسری بات آپ کی خدمت میں کہی میں نے کہا تھا اسلامی ایمانی برادری کے سلسلے میں ہدایات معصومین. پہلی بات میں نے کہی مومن کے ساتھ برتاؤ, ایمانی برادری کے اندر برتاؤ کون سا ہونا چاہیے, ایثار کا. دوسری بات درمیان میں تذکرہ آ گیا, لیکن وہ بھی ہے ہدایات اہل بیت میں. ایمانی برادری کا ایک مزاج یہ ہونا چاہیے کہ سب کے دیکھ کے بھی ہم ایسے بن جائیں جیسے دیکھا نہیں, برائی معلوم ہو لیکن ایسے ہو جائیں جیسے لا علم ہے, سن کے بھی ایسے ہو جائیں جیسے سنا نہیں. میں جو بات کہنے جا رہا تھا اس کے درمیان میں یہ بات آ گئی کہ مومن کے ساتھ انصاف اور احسان نہیں, مومن کے ساتھ ایثار کا برتاؤ ہمیں کرنا. ہم انصاف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, مگر سنیے امام اس پر راضی نہیں ہے.
ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مومن کے ساتھ ظلم کی بات نہیں، مومن کے ساتھ انصاف بھی اگر کریں ہم تو امام اس پر راضی نہیں ہیں۔ سنیے، روایت کہتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ کا ایک چاہنے والا آ کے بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تمہارے وہ چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں تمہارے، وہ تمہیں شکایت کر رہے تھے کہ تم نے ان کے ساتھ بڑی سختی کی ہے، بڑا برا برتاؤ کیا ہے، بدسلوکی کی ہے۔ تو اب ہم آپ جو برے برتاؤ اور بدسلوکی کی بات سنیں گے تو ہمیں کیا لگے گا کہ مثلا گھر کے دروازے سے واپس کر دیا ہوگا کہ نہیں ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، یا مسجد کے باہر سگریٹ پیتے پیتے جھگڑا کر لیا ہوگا۔ برے برتاؤ کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے نا ہمارے۔ لیکن اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں، کہا وہ شکایت کر رہے تھے کہ تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، برا برتاؤ کیا ہے۔ تو وہ ذرا سا بگڑ گیا، اس نے کہا کہ وہ لوگ غلط باتیں کر رہے تھے مولا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ میرا کچھ حق ان کے ذمہ بنتا تھا، وہ حق میں نے پورا ان سے وصول کر لیا ہے۔ تو اب یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، شیر ہو کے بول رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، میرا اپنا حق تھا اور میں نے پورا حق ان سے وصول لیا۔ روایت کہتی امام کے چہرے پہ ایک مرتبہ غضب کے آثار پیدا ہوئے، کہا ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ تیرے بھائی کے پاس تیرا کچھ حق تھا وہ تو نے پورا وصول لیا، اور پھر دوسری طرف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، تو پھر تیری نگاہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بدسلوکی ہے کیا آخر؟ امام کے اس قیمتی اور اونچے جملے کو پہلے پہچانے، اس کی روح کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا حق لیا ہے مولا، کچھ برا نہیں کیا۔ امام کہہ رہے ہیں میں تجھ سے یہی تو کہہ رہا ہوں۔ ناراض ہوئے امام، چہرے پہ غصے کے آثار آئے، کہا ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ اپنا حق تو نے پورا وصول لیا ہے، پورا وصولنے پہ امام کا زور ہے، کہا پورا حق وصول لیا، یہ اقرار کرتا ہوں، بھی کہتا کوئی بدسلوکی نہیں کی، تو تیری نگاہ میں پھر آخر اپنے بھائی کے ساتھ بدسلوکی ہے کیا، برا برتاؤ ہے کیا؟ مگر وہ نہیں سمجھ سکا، اس نے کہا مولا اپنا حق لیا ہے میں نے۔ اب امام نے آیت پڑھی، اب بڑی قیمتی ہے، امام نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سلسلہ ہے آیات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ آیات کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں اللہ کامیاب، نجات یافتہ، جنتی بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں بتائی ہیں پروردگار نے اس سلسلے میں، اس آیات کے۔ امام نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے میں نے وہ ٹکڑا پڑھا، اس میں 3 صفتیں بیان کی ہیں صاحبان نجات کی جو کامیاب ہونے والے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں جو، سنیے قرآن کے الفاظ کو سیدھے دل میں اتاریے انشاءاللہ، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اسے جوڑ کے رکھتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کاہے کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ چائے کی پیالی کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو؟ نہیں، اللہ نے خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا وہ کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آگے یہ بات ایک جملہ سن لے، یہ بھی ایمانی برادری سے متعلق ہے اور بہت قیمتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے سے ناراض ہو کے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آج تذکرہ آیا ہے تو ایسی تذکرے آپ کو سننا پڑیں گے، چاہے صلوات بھیجیں اور چاہے نہ بھیجیں۔ ارے اب 2 ہی 3 مجلسیں تو رہ گئی ہیں جہاں اتنی برداشت کر لی ہے، 1-2 دن اور برداشت کر لی ہے۔ یہ پیچھے والوں کی آواز مجھ تک کیوں نہیں آتی آخر؟ لاؤڈ اسپیکر خراب ہے ادھر کا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے خالی ادھر ہی کا خراب ہے، معلوم ہے ادھر والا بھی نہیں صحیح ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں میرے عزیزوں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں ڈھونڈ کے، سوچ کے، تلاش کر کے آپ کی خدمت میں لے کے صرف اس لیے آتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں اب آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں ان چیزوں کا ڈر زیادہ ہے،
انسانی زندگی کی مشغولیتیں، ہر آدمی کا خود کفیل ہونا، اس کا اپنی ضرورت زندگی کا خود پورا کر لینا، وہاں ہم سب ایک دوسرے کے محتاج تھے، ایک دوسرے کے مدد کی ضرورت ہی ہوتی تھی۔ میرے بچپن میں میرے گھر میں پھوس کا چھپر ڈالا جاتا تھا تو اکیلے سر پہ اٹھا کے ڈال ہی نہیں سکتے تھے، پورے گاؤں کو جمع کرنا پڑتا تھا۔ تو اب جب پورے گاؤں کو سال میں ایک مرتبہ کم سے کم پھوس کا، اب وہ چھپر تو میں جانتا بھی نہیں کیا کہیں گے، شیڈ، پھوس سمجھتے ہیں؟ وہ بھی نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، وہ بھی گھاس، ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جسے بن کے یوں موٹا شیڈ بنایا جاتا ہے ٹین شیڈ کے بجائے، تاکہ گرمی نیچے نہ آنے پائے، اس کو چھپر کہتے ہیں۔ خوب اردو سیکھی ہے مجھ سے۔ تو اس کو اٹھا کے چھت پہ لے جانا ہوتا تھا، چھت کے اونچا برابر، تو اب کنٹلوں میں ہوتا تھا، کون اٹھائے گا ایک آدمی؟ وہاں کون سی کرین تھی؟ کرین ہوتی تو پھر وہاں بلڈنگ نہ بن گئی ہوتی، تو پورے گاؤں کو جمع کرنا پڑتا تھا۔ تو جب گاؤں کو زندگی میں ایک بار ضرورت پڑے گی یا گھر میں موت ہو گئی تو قبر کون کھودے گا؟ باری باری مل کے سب لوگ کھودیں گے، تو سب کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب بار بار ضرورت پڑے گی تو سب سے رشتے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اب سب کے پاس پیسہ ہے جو دنیا کا ہر کام کیے دے رہا ہے، کوئی رشتہ رہے چاہے نہ رہے، تو ٹوٹ رہے ہیں رشتے عزیزوں۔ اور ان رشتوں کے ٹوٹنے کی نحوستیں خدا نہ کرے کہ آئیں، ابھی نہیں آئی ہیں آپ پر، اور نہ اللہ کرے، اور نہ ٹوٹیں یہ رشتے، مگر ان ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بچائیے، ان بکھرے ہوئے رشتوں کو سمیٹیے۔ ان کی جو برکت ہے، وہ برکت ہماری زندگی سے چھن گئی تو وہ باقی سوسائٹی آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے رشتوں کو توڑ چکی ہے، جو اپنے گھر کو بگاڑ چکی ہے، جس سوسائٹی کے درمیان آپ رہے ہیں اس کی حالت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں باپ کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اولاد میری ہے کہ نہیں ہے۔ ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بچا کے محفوظ کیجئے اس تقدس کو۔ تو خیر، میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اچھا، دونوں روایتیں مجھے اتفاق سے چچا زاد بھائی کی ملی ہیں، سگے بھائیوں کی نہیں ملی۔ وہ ترقی کا زمانہ نہیں تھا، اب ترقی ہو گئی ہے، اب یہ سب مسائل سگے بھائیوں میں ہیں۔ اس وقت اس طرح کے مسائل شاید سگے بھائیوں میں نہیں پیدا ہوتے۔ کہا میرے چچا زاد بھائی ہیں اور انہوں نے سب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، چھوڑنے میں ہم بڑے ماہر ہیں، توڑنا چھوڑنا اس کے اسپیشلسٹ، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اور اب میں نے بھی سوچا ہے۔ تو پیغمبر نے پوچھا اور تم نے کیا سوچا ہے؟ تو پیغمبر نے جیسی کہا کہ تم نے کیا سوچا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ سوچا ہے کہ جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے۔ پیغمبر کا جملہ سنیے، فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، جیسے انہوں نے تم کو چھوڑا ہے اگر تم نے بھی ویسے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ نہ تمہیں چھوڑے تو تمہارے عزیز لاکھ تمہیں چھوڑتے رہیں لیکن تمہیں اپنے عزیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، پھر ایک قیمتی بات آیت کے سہارے کہوں گا، تھوڑا سا آپ جاگ بھی جائیں گے اور ایک اچھا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں لفظ آتے ہیں جن کا اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ہی لفظ اکثر جگہوں پہ لکھ دیتے ہیں، الگ الگ لفظوں کے سامنے ایک لفظ۔ بزرگ عالم دین یہاں تشریف فرما، میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ زحمت آپ نے کیوں کی؟ آپ کو آنے میں جتنی زحمت نہیں، اس سے زیادہ مجھے مجلس پڑھنے میں زحمت ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے عربی کی خصوصیت ہے کہ اس میں الفاظ میں اتنی گنجائش ہے اور اس میں اتنے باریک فرق ہوتے ہیں لفظوں کے معنی میں کہ انہیں ہم اپنی دوسری زبانوں میں ٹرانسفر نہیں کر پاتے۔ اردو جو عربی کی اولاد ہے، عربی اور فارسی سے پیدا ہوئی اردو، اس میں بھی ہم تبدیل نہیں کر پاتے، چاہے کہ وہ زبانیں جن کا عربی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، انگلش ہے، فارسی فرانسیسی ہے، جن کا عربی سے کوئی رشتہ نہیں، ان میں بہت سے الفاظ کی وہ کیفیت منتقل ہی نہیں ہو سکتی۔ خیر، تو عربی اردو کا ایک لفظ ہے ڈر۔ اب عربی میں خوف آئے تو بھی ڈر، خشیہ آئے تو بھی ڈر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یخشی اللہ علماء ڈرتے ہیں بس، یہاں بھی وہی ڈر۔ رہبہ آئے، ڈر، بہت الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ڈر ہے، ہر جگہ ڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی ایک لفظ آیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے۔ خوف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی نقصان کا امکان ہو، مثلا میں سانپ سے نقصان کا چانس ہے کہ کاٹ لے گا،
تو اس سے ڈروں گا. یہ ڈر کیا ہے؟ خوف ہے. اب یہ الفاظ کے سارے فرق مجھے آپ کی خدمت میں رکھنا. خشیہ جہاں تک میری یادداشت ہے اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے. شاید ابھی آپ نے محسوس نہیں کیا. اکثر بچے آپ کہتے ہیں مولانا صاحب سے ہاتھ ملاؤ، جھجکتے ہیں. کیوں جھجکتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کچھ یہ الگ ہیں، مولانا صاحب ہیں تو ڈرتے ہیں. اچھا اس کو چھوڑیے، یہاں روز ہمارے جیسوں سے آپ ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، سڑک چھاپ مولویوں سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ گئے نجف زیارت کے لیے، آیت اللہ العظمیٰ سستانی سے وقت لیا تو گھبرائے سے ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ ارے جانا ہے وہاں مرجع ہے ان سے ملنا ہے. تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ وہ ڈنڈا لے کے ماریں گے تھوڑی آپ کو. کہنے نہیں مولانا یہ بات نہیں ہے، مگر عالم ہیں، اتنے عالم ہیں، مرجع ہیں. تو ایک عجب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. یہ گھبراہٹ کون والی ہے؟ گولی مار رہے نہیں مار دیں گے، وہ ڈنڈے سے نہیں ماریں گے. ان کی عظمت کا احساس آدمی کو کپ کپی آ رہی ہے. ایک جملے میں پہچانو عزیزو، ہمارے ڈر میں اور معصومین کے ڈر میں فرق محسوس کریں گے. ہمارا ڈر ہوتا ہے ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کے عذاب کی وجہ سے ڈر لگتا ہے اللہ سے، مگر معصومین کا ڈر یہ والا نہیں ہے. معصومین چونکہ اس مالک کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں لہذا ان کے اندر بھی خوف پایا جاتا ہے. لیکن یہ خوف کون سا ہے؟ یہ نقصان پہنچنے کا والا خوف نہیں ہے، یہ عظمت کے احساس والا ڈر ہے. خیر، ڈر کسی وجہ سے پیدا ہو، کسی کے اندر پیدا ہو، کسی وجہ سے پیدا ہو، تو ڈر ہے اللہ کی مخلوق، اس نے بنایا ہمارے درمیان. ڈر ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. سڑک پار کرتے ہوئے دھیان نہیں دیا، قدم سڑک پہ آگے رکھ دیا اور ادھر زن سے کار گزری، تو جس زن سے ادھر سے کار گزرے گی اتنے فٹ سے پیر ہمارا پیچھے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس نے جان بچائی؟ ہماری ڈر نے بچائی. یہاں بہادری نے نہیں جان بچائی ہے، یہاں ڈر نے جان بچائی. تو ڈر بھی زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور ہر ضرورت کی طرح اس میں اللہ نے اثر بھی دیا. جب اس کی مخلوق ہے تو اس کا اثر ہے. ڈر کا اثر کیا ہے؟ ڈر کا اثر کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ آپ اپنے چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کہ ہاتھ ملا تو وہ بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹتا ہے. تو ڈر کسی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن اس بچہ مجھ سے ڈرا ہے تو مجھ سے دور ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں کے بجلی کے سسٹم ذرا بالکل الگ ہوتے ہیں، وہاں وہ تار وار ہوتے ہیں، فیوز لگائے جاتے ہیں، رات میں فیوز اڑ جاتا ہے تو اٹھ کے بدلو، اور رات کے اندھیرے میں جو وہاں ہاتھ ڈالا تو سیدھے جا کے وہی مین لائن پہ پڑا، لگ گیا کرنٹ کا. اب رات بھر گرمی میں بیٹھیں گے. اب اس کے بعد راتوں میں فیوز اڑا کرتے ہیں اور ہم گرمیوں میں مرا کرتے ہیں، لیکن فیوز بدلنے چاہیے. بجلی کے قریب نہیں جائیں گے صاحب، بس بہت ہو گیا. تو یہ بجلی کے قریب کیوں نہیں جائیں گے؟ ڈر گئے ہیں نا. بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. ڈر کا کام کیا ہے؟ ڈر کا کام یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے، جہاں پیدا ہو جائے، جس کے لیے پیدا ہو جائے، جس کے لیے ڈر پیدا ہو جاتا ہے ڈر اس سے دور کر دیتا ہے. بچے میں میرے لیے ڈر پیدا ہوا، بچہ دور بھاگا. میں بجلی سے ڈرا، بجلی سے 2 میٹر دور. تو ڈر کا کام ہے دور کرنا. قیمتی بات عزیزو ضائع نہ جانے دیجیے گا. ڈر کا کام ہے جس کے لیے پیدا ہو دور کرتا ہے، مگر اس کائناتی حقیقت کو، اس یونیورسل ٹروتھ کو اللہ نے اپنے لیے بالکل بدل دیا. کہا مخلوق سے ڈرو گے دوری پیدا ہوگی، لیکن خالق سے ڈر پیدا ہوگا تو قربت پیدا کرے گا. جتنا خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا قربت بڑھتی چلی جائے گی. صلوات بھیجیں محمد. والذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، معرفت پیدا کر کے ڈرے تو کیا کہنا، کامیاب ہوں گے، قربت کی منزلیں طے کریں گے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے جو حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں. میں نے سنانے میں دیر لگائی آپ کو، کام کی باتیں تھی اس لیے، لیکن واقعہ کیا سنا رہا تھا آپ کو؟
کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کے بھائیوں نے، چچا زاد بھائیوں نے، اس کے کزنس نے شکایت کی تھی امام سے. امام نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب میں کیا کہہ دیا کہ بلا وجہ شکایت کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی بدسلوکی نہیں کی، میں نے اپنا پورا حق لے لیا ہے. امام ناراض ہوئے کہ اپنا حق لے لیا اور پھر کہتا ہے کوئی بدسلوکی نہیں کی، تو اور پھر برا برتاؤ ہے کیا آخر بھائی کے ساتھ. وہ ماننے پہ جب تیار نہ ہوا، سمجھ نہ سکا، تو امام نے آیت پڑھی. آیت کیا پڑھی؟ تیسرا ٹکڑا، وہ لوگ نجات حاصل کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو حساب کی برائی سے ڈرتے رہیں گے، سوء الحساب، برے حساب سے ڈرتے رہیں گے. امام نے پوچھا یہ بتا قیامت میں حساب کون کرے گا؟ تو اس نے کہا مولا امام قیامت میں اللہ حساب کرے گا، اور کون کرے گا؟ تو کہا پھر جب اللہ حساب کرے گا تو برے حساب کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم آپ جو حساب کرتے ہیں تو اس میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، حساب کی جوڑ گھٹاؤں میں گڑبڑ کر دی، جان بوجھ کے کر دی، غلطی سے کر دی، لیکن جب اللہ حساب کرے گا تو برے حساب کا مطلب کیا ہے؟ بس اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اس نے کہا مولا حساب تو اللہ لے گا، اور برا حساب اللہ کرے یہ ہونے والا نہیں. تو پھر امام نے کہا آخر قرآن میں اللہ جو کہہ رہا کہ وہ لوگ جو برے حساب سے ڈرتے رہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا، مولا سمجھ میں نہیں آیا. پھر ایک مرتبہ ثبوت سامنے آ گیا کہ انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے صرف کتاب خدا کافی نہیں ہے. کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا، اہل بیت سے وابستگی کے بغیر قرآن سب کچھ نہیں سمجھا سکتا. مولا سمجھ میں نہیں آیا، آپ سمجھائیے. سنیے میرے عزیزوں، میں نے بہت وقت لیا اسے ایک جملے کے لیے. ہم لوگ ایک دوسرے کا باریک باریک حساب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حساب کرتے ہیں، معمولی چیزوں کو پکڑتے ہیں. تم نے یہ کہا تھا فلاں موقع پہ، ارے وہ ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اس طرف کان کے اس طرف آ کے کوئی بات آدمی کہے اور پلٹ کے ادھر آ کے کہے میں نے نہیں کہا تو مان لو. وہ تو یہ سکھا رہے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کہیں کسی نے کبھی کچھ کہہ دیا تھا تو قیامت آ جائے گی، سب بھول جائیں گے مگر دماغ سے وہ لفظ نہیں جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کی پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، انہی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی پھر زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے. میاں بیوی کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی، تم نے میری ساس کو اماں کو یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تم نے ابا کو یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تم نے میرے بھائی کو یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تم میرے خالہ کو یہ کہا تھا. ایک مصیبت، وہ میری خالہ آئی تو تم اس وقت اپنے دوست کے ساتھ ناشتہ کرنے چلے گئے تھے، ان کا میرے پھپھا آئے تھے تو تم اپنی سہیلی کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی. ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جنگ زندگیوں کو تباہ کرتی ہے. میرے عزیزوں میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کچھ ہوتا تو آدمی سنجیدگی سے اسے لیتا، مگر یہی چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب رکھنا. میں نے اتنی محنت کی ہے آپ کو یہ میسج دینے کے لیے. سنیے، امام نے کہا سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں جو زندگی بسر کی تھی 60 70 80 90 سال، اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ مجھے یاد نہیں میں نے آج تک کیا کیا کہا، مگر اللہ کے پاس تو ہے. مجھے یاد نہیں میں نے آج تک کیا کیا دیکھا. مولا علی کا ایک جملہ ہے، دعا کا ایک جملہ ہے جو ہم گنہگاروں کے لیے والد ہوا ہے. آہ من ذنب انت انا ناسیہا وانت محسیہا. ان گناہوں پر کہ جن کو ہم بھول گئے ہیں لیکن تیری گنتی میں وہ سب گناہ لکھے ہوئے. اللہ کے پاس ہماری ایک ایک نظر، ہماری ایک ایک نگاہ، ہمارے کانوں میں گئے ہوئے ایک ایک لفظ، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف، ہماری ایک ایک سانس کا حساب ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی غلطیاں جو ہم نے کی ہیں وہ تو کی ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہ جانے کتنی غلطیاں ہماری زندگی میں بھری پڑی ہیں. امام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ نجات پائیں گے جو سوء حساب سے ڈرتے رہیں، یعنی اس بات سے خوفزدہ رہیں کہ اللہ ان کے اعمال کا باریکی سے حساب نہ لے لے. رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. فضل سے کام لے، عدل سے نہیں. اگر اس کریم نے ہمارا
حساب باریکی سے لے لیا، زبان سے ایک ایک نکلے ہوئے لفظ کا حساب لے لیا، دماغ سے سوچی ہوئی ایک ایک بات کا حساب لے لیا، آنکھوں سے دیکھی ہوئی ایک ایک منظر کا حساب لے لیا، تو ہم میں کوئی بچ نہ سکے گا۔ جو ڈرتے رہتے ہیں کہ پروردگار باریکی سے حساب نہ لے، وہ نجات پانے والے ہیں۔ امام نے کہا سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہارے کاموں کا باریکی سے حساب نہ لے، تو دنیا میں تم دوسروں کا باریکی سے حساب لینا چھوڑ دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب تم یہاں معاف کر دو گے تو کہہ سکو گے پروردگار بندہ ہو کے میں نے نظر انداز کیا ہے تو خدا ہو کے تو نظر انداز کر۔ بس عزیزو، ایمانی برادری کی سلسلے میں چند ہدایات جو معصومین سے ہم کو ملے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں منتقل کیے، تاکہ آج کچھ اس کے تذکرے سے پہلے جو تھا تو بھائی مگر ہمیشہ غلام بن کے جیا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو بھائی کہا ہی نہیں، کبھی یا سیدی کہہ کے پکارا، کبھی یا ابن رسول اللہ کہہ کے پکارا، اور جس کے وجود کی تمنا جس کے بابا کے دل میں پیدا ہی ہوئی تھی، اس لیے تاکہ کربلا میں جب حسین تنہا ہوں تو اس وقت علی کی جگہ عباس علی کی کمی کو پورا کر سکے، جس کی ماں نے ہمیشہ اس طرح سے پالا تھا کہ ہمیشہ بس یہ یاد دلایا تھا یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں حسنین، جس کی ساری زندگی کی پرورش ہر طرف سے ہر بزرگ سے، باپ ہو چاہے ماں ہو، ایک ہی تصور کے ساتھ ہوئی ہے کہ کربلا میں حسین کے کام آنا ہے۔ سوچئے جس کے دلوں کا جذبہ بس ایک ہو کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں اپنے بزرگوں کی یہ تمنا پوری کروں، مگر ہائے رے مظلومی میرے 10 بریدہ آقا کی، چاہے بڑے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش کا موقع رہا ہو، تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ امام وقت نے روک دیا، چاہے 2 محرم کو فرات کے کنارے خیمے لگنے کا موقع رہا ہو کہ خیمے لگنے سے پہلے ہٹائے جانے لگے تھے، وہاں بھی علی کے شیر نے قبضے شمشیر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ کس کی مجال ہے، کہ پھر امام وقت کے اشارے نے روک دیا۔ اور چاہے وہ عاشور کا دن رہا ہو، دل کی تمنا دل میں تڑپ کے رہ گئی۔ ان کے دل کی تمنا تو یہ رہی ہوگی کہ کب وہ وقت آئے کہ میرے آقا سے مجھے اجازت ملے تو میں دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے دکھا دوں کہ صفین کا بچپن کربلا میں جوانی سے بدل چکا ہے۔ مگر ہائے میرے مظلوم آقا، میرے 10 بریدہ مولا، 4 بھائی تھے، 4 بھائی تھے، اسی لیے ان کی مادر گرامی کو کوئی ان کے نام سے نہیں پکارتا تھا، جو بھی پکارتا تھا ام البنین کہہ کے پکارتا تھا۔ نام فاطمہ کلابیہ ہے، مگر صرف 4 بیٹے تھے، علی سے 4 ہی بیٹے تھے، 4 ہی اولادیں اور چاروں بیٹے، علی 4 بیٹوں کی ماں۔ روایت کہتی ہے کہ شہادت کربلا کے بعد جب کبھی کوئی ان سے کہہ دیتا تھا ام البنین تو بے چین ہو کے کہتی تھی ام البنین نہ کہو، ارے وہ میرے لال کہاں رہ گئے جن کی میں ماں تھی۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جنت البقیع میں آ کے بیٹھتی تھی ماتم کرنے کے لیے،
اور پہلے خاک سے 4 قبریں بناتی تھی اور اس کے بعد قبروں کو مٹا کے کہتی تھی کہ نہیں نہیں نہیں، میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی، میں تمہاری ماں زندہ ہوں، میں تو اس حسین کا ماتم کروں گی جو اس دنیا میں اس کی ماں نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنے بیٹے کی بہادری پر ماں کو اتنا بھروسہ تھا، ماں کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب شہادت کی تفصیلی خبر ملی اور اس میں بتایا گیا کہ سر پہ گرز پڑا، تو مرثیہ پڑھتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے لال کے سر پہ گرز پڑا، ارے میں کیسے سمجھوں کہ میرے لال عباس کے ہاتھوں میں کوئی تلوار ہو اور کوئی ان سے نزدیک آ سکے؟ پھر خود ہی کہتی تھی مگر میں نے تو سنا ہے کہ میرے لال عباس کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے۔ ماں اس منظر کو بھی یاد کرتی تھی کہ جب میرے بھیا کے دونوں لال کے ہاتھ کٹ گئے تو گھوڑے کی زین سے زمین پہ جب کوئی آتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، میرے لال عباس زمین تک کیسے پہنچا؟ اجرکم علی اللہ۔ ایام ازاں نزدیک ہے، ختم ہو رہے ہیں، عاشور نزدیک آ رہا ہے۔ عاشور کا دن آیا، جنگ شروع ہوئی، سردار لشکر حضرت ابو الفضل العباس ہیں، علم آپ کے ہاتھوں میں ہے، جنگ چل رہی ہے۔ جب کوئی مجاہد میدان میں جاتا ہے حسین کے پاس آتے ہیں، میرے مولا میدان میں جانے کی اجازت درکار ہے، اور حسین ایک ہی جملہ ہر بار کہہ دیتے ہیں، میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ لاشوں پہ لاشیں آتی رہیں، انصار ختم ہو گئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، مسلم کے فرزندوں کی لاش عباس اٹھا کے لائے، ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں، آقا میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، اون محمد کے جنازے آئے، میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے لے آئے، آقا برداشت نہیں ہوتا، میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے۔ کہا بھیا تم میرے لشکر کے سردار ہو، کیسے جانے دوں؟ عباس نے ایک مرتبہ مایوسی سے سر کو جھکا کے کہا، آقا ذرا یہ تو بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ میرے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ اسی لمحے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی التش کی آواز آئی۔ کہا عباس جانا چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو۔ بس عباس کو ایک موقع مل گیا، خیمے میں گئے، علم لیا، مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے کو علم میں باندھا۔ ایک مرتبہ ننھی سی بھتیجی نے دیکھ لیا، چچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ جلدی جلدی سارے خیموں میں دوڑی، سارے بچوں کو جمع کیا۔ اب کوئی التش کہہ کے نہ روئے، اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے گریہ نہ کرے، ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ ننھے ننھے بچوں نے حلقے میں لے کے رخصت کیا، ننھے ننھے بچوں نے حلقے میں لے کے رخصت کیا۔ عباس خیموں سے نکلے، زینب نے مایوسی کے وہ فقرے بھی کہہ دیے چلتے چلتے کہ میرے بھیا بابا نے بتایا تھا کہ زینب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، میرے بابا کی بات کا پورا بھروسہ تھا، مگر سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا شیر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا شیر جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ مگر میرے بھیا اب لگتا ہے کہ وہ وقت نزدیک ہے۔ علم لے کے گئے، بس میں تفصیل نہیں پڑھوں گا۔
دریا تک لڑکے پہنچے، مشکیزے کو پانی میں ڈبویا، چلو میں پانی لیا، پیاسی سکینہ کا چہرہ سامنے آیا، پانی پھینکا، مشکیزے کو لے کے سینے سے لگایا اور اس کے بعد گھوڑے کو موڑا۔ اب پوری فوج پلٹ پڑی عباس کو روکنے کے لیے، پانی نہ پہنچنے پائے، مگر کس کی مجال ہے جو علی کے شیر کے نزدیک آئے، جو نزدیک آتا ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ارے عباس ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، مشکیزے کو سینے سے لگا کے روکے ہوئے ہیں، گھوڑے کو آگے دوڑا رہے ہیں۔ ظالموں میں منصوبہ بنایا، ایک مرتبہ چھپ کے عباس کے داہنے بازو پہ وار کیا، ہاتھ کٹا، جلدی سے علم کو سنبھالا، تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی، مشکیزے کو سنبھالا، تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی، علم گرا، مگر ابھی مشکیزہ باقی ہے، بائیں ہاتھ سے جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھے، ظالم نے دوسرا وار کیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، اب دونوں ہاتھ کٹ گئے، دشمن چاروں طرف سے گھیر سکتے ہیں، مگر ایسا جلال ہے، ایسی ہیبت ہے کہ دور سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ عباس آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، گھوڑے سے کہہ رہے بس خیموں تک پانی پہنچانا ہے کہ ایک مرتبہ ابن سعد نے آواز دی، کیا دیکھتے ہو، تیر اندازی کرو، پانی نہ پہنچنے پائے خیموں میں۔ ارے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، علی کی شیر کی پیشانی پہ ایک تیر لگا، ایک چشم آنکھ میں لگا، دوسری آنکھ میں بھی خون بھر آیا۔ عباس کہہ رہے ہیں مجھے خیمے تک پہنچا دے گھوڑے، کہ ایک مرتبہ ظالم نے تیر مارا، مشکیزے کو توڑ کے قلب عباس میں تیر اتر گیا، پانی بہ گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ ترائی کی طرف موڑ دیا، بغیر پانی کا نہ جائیں گے۔ ارے یہی وجہ تو ہے کہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ پہلے ملے، عباس بعد میں ملے۔ ترائی کی طرف رخ موڑا، سر پہ گرز پڑا۔ روایت کہتی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا، کہا بھیا بھیا۔ عباس کا آخری سلام، حسین کمر کو پکڑے چلے، الا انکسر الظہری وقلت ہیلتی، کمر ٹوٹ گئی بھیا تمہاری موت سے۔ حسین، یکو تنا حسین، بیچارہ حسین، بھیا تمہارے وجود سے جو آنکھیں چین سے سوتی تھی اب وہ بے چین ہو کے جاگیں گی، اور تمہارے خوف سے جو سو نہیں پاتے تھے اب وہ چین سے سوئیں گے۔ سرانے پہنچے، بس 2-3 لمحے سر اٹھا کے آگوش میں رکھا، بھیا کیا حال ہے؟ کہا آقا آقا بس زندگی کی ایک خواہش ہے، زندگی کی ایک خواہش ہے، ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون، جاتے جاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور آقا آپ میری لاش کو اٹھا کے لے جانے کی زحمت نہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں اپنی بچی سے وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہیں لے جا سکا، بس میری یہ خواہش پوری کر دیجئے۔ حسین نے آنکھ سے خون پوچھا، عباس نے اپنے بھائی کے چہرے کا آخری دیدار کیا، شاید حسین نے بھی کہا ہو ارے میرے بھیا جا رہے ہو تو میری بھی ایک فرمائش پوری کر دو، تم نے زندگی بھر آقا کہا، ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکار لو۔ بھائی نے بھائی کی گود میں دم توڑ دیا، عباس کا علم لے کے پہنچے حسین خیموں میں، سکینہ نے دیکھا علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا، دوڑی فرات کی طرف، بیٹا کیا ہے؟ کہا بلانے جا رہی ہوں، اب پانی نہ مانگوں گی۔ کہا میری بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا، ہائے ہائے، واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ حسرتا۔